چلیے کلاس سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آمين يا رب العالمين. لاسٹ کلاس جب ہماری چل رہی تھی تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کی تھی. اگر کوئی اس کلاس میں موجود نہیں تھا تو ایک بار آپ ریکارڈنگ میں سے سن لیجئے گا. میں نے ٹائٹل وہاں پر دے دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری. تو ہم کہاں تک پہنچے تھے اس کے آگے سے ہی میں کنٹینیو کروں گی. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تھے تو فرعون جو ہے وہ اس سال سارے بچوں کو ذبح کروا رہا تھا. اور یہ ریزن بھی میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ کیا ریزن رہا تھا ان لوگوں کا، کیوں بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف وحی کی تھی کہ آپ جو ہے اس بچے کو کیا کریں، پانی میں بہا دیں. اب لیکن کیا ہوتا ہے جب وہ پانی میں بہا دیتی ہیں تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے. ظاہر ہے بچہ تھا، ہے نا، اور پھر نہ کچھ بول سکتا تھا. اور سمجھ لیجیے بچے جو چھوٹے، بہت چھوٹے بیبی ہوتے ہیں، جو دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں، تو کوئی مدر ہوں گی یہاں پر تو وہ بہت اچھے سے ایکسپیرینس کر پاتی ہیں اس بات کو کہ جو فکر بچوں کی دودھ پیتے ٹائم ماؤں کو ہوتی ہے اتنی فکر بڑے بچوں کی نہیں ہوتی ہے نا. اور جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے اس کی ماں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ باتھ روم میں بھی ہوتی ہے اور نہا رہی ہوتی ہے، کسی اور کا بھی بچہ رو رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے. مطلب سمجھ لیجیے نہ وہ ٹھیک سے کھانا کھا پاتی ہے، نہ اتنے پیریڈ میں جتنے پیریڈ میں وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اتنے پیریڈ نہ وہ ٹھیک سے کھانا کھا پاتی ہے، نہ وہ کہیں پر مطلب سمجھ لیجیے کہ بالکل غافل نہیں ہو سکتی ہے. اور اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتی ہے ان کی فکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں نا، کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بھاری چیز ہوگی، ہے نا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حمل جو ہے وہ گر جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ پریگننٹ ہیں ان کے مسکیریج ہو جائیں گے، اور دودھ پلانے والی کو اپنے دودھ پینے والے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی. یعنی کہ سوچ لیجئے کہ بہت بڑا جو ہے وہ ماں کا ایک وہ ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، سمجھ لیجیے اس طرح سے. تو ان کی ماں کو بھی پھر کیا ہو گئی، ٹینشن ہو گئی، دودھ پینے والا بچہ تھا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری صورت عطا کی تھی، ہے نا، بہت من موہنی، جس کو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی بچے کو پیار آ جائے، کوئی گود میں اٹھا لے تو ایسے بچے سے اور زیادہ کیا ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بہا دے، اللہ کا حکم تھا، بہا دیا انہوں نے. لیکن فکر تھی تو بہن کو، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، جن کا نام آتا ہے مریم بنت عمران، ٹھیک ہے، موسیٰ بن عمران اور ان کی بہن مریم بنت عمران. تو ان کی بہن کو جو ہے پیچھے پیچھے بھیجا کہ جائیے پتہ کر کے آئیے کہ بچہ کا کیا ہوا. تو وہ ایسی ندی کنارے کنارے وہ بچہ محل میں پہنچ گیا. وہاں پر فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دودھ نہیں پیتے، ہے نا، اور ان کی ماں کو ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی سب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے پورا قصہ ہوا. پھر ان کی ماں اب اجرت بھی لے رہی ہیں فرعون سے، اور بچہ بھی ان کا وہیں پل رہا ہے، اور دودھ بھی خود پلا رہی ہیں، پال پوس بھی خود رہی ہیں، تربیت بھی کیا ہے، ماں ہی کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اچھے سے پتہ چل چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس قوم سے ہیں اور ان کا ان کی ماں سے کیا تعلق ہے.
جی تو اب کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اچھے سے جاننے لگتے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے اور یہ قبطی ہیں، اور قبطی قوم یعنی کہ فرعون کے جو لوگ ہیں وہ ہماری قوم پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑے سے بڑے ہونے لگتے ہیں تو دیکھیے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہی چلی آئی ہوں کہ ایک مومن، ایک اللہ کو ماننے والا کبھی بھی حالات سے غافل نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ایک مومن کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ باہر کیا چل رہا ہے، پڑوس میں کیا چل رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا چل رہا ہے، یا دنیا میں کیا چل رہا ہے، دیش میں کیا چل رہا ہے۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ نکل جاتے تھے ادھر ادھر ٹہلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ کیا حالات ہیں، اور صلح کروا دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہوتا تھا تو وہاں پر جا کر اس کو ٹوک دیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک دن ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ٹہل رہے ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف ہوتے ہیں، بستی میں ہوتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ یعنی کہ فرعون کی قوم کا ایک سپاہی یا عام آدمی جو بھی تھا، وہ کیا کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی قوم کے ایک آدمی کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور اس سپاہی کو ایک تھپڑ مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھوسا مار دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نا فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مطلب طاقتور تھے، جیسے باڈی بلڈر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح سے تھے۔ ان کے ایک گھوسے میں اس سپاہی کا کام تمام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے فرعون کی قوم کا بندہ تھا، ہے نا؟ فرعون تک بات پہنچتی، فرعون تو ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس پلے، اپنی بیوی کی وجہ سے جو ہے ان کو رکھ لیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کی قوم کا بندہ تھا۔ اب کیا ہے، فکر ہو جاتی ہے نا، تو وہ اتنی دیر جو ہے وہ فکر میں بیٹھے رہے، خوف میں بیٹھے رہے۔ پھر دوسرے دن نکل کر جاتے ہیں، وہی بندے کی لڑائی جو ہے وہ کسی اور سے ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی اور سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ پھر سے بلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور جو ہے مارنے جا رہے ہوتے ہیں اسی سپاہی کو جو ان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے، اس بندے کو۔ لیکن جب ہاتھ اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے کہ تم کل بھی لڑ رہے تھے اور تم آج بھی لڑ رہے ہو، اس طرح سے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو وہ سوچتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آج مجھے ہی کچلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ موسیٰ، جیسے کل تم نے اس سپاہی کا قتل کر دیا تھا، کیا تم مجھے بھی آج قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو ہے وہاں پر بھانڈا پھوڑ دیتا ہے اس سپاہی کے سامنے۔ اب وہ سپاہی بہت تیزی سے جو ہے بھاگتا ہوا فرعون کے محل جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے بتا دیتا ہے کہ کل جو سپاہی مرا تھا وہ موسیٰ نے مارا تھا، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بہت تیزی سے چل رہی ہوں کیونکہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں اسٹوری صرف آپ کو کنیکٹ کرانے کے لیے بتا رہی ہوں، یہ اسٹوری انشاءاللہ تعالی آگے بھی سب آئیں گی، ٹھیک ہے۔ سورہ اعراف میں آئے گی، اور سورہ آل عمران میں بھی آئے گی، ہر مطلب کوئی چیپٹر ایسا نہیں بچا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سورہ آپ کو نہیں ملے گی، کوئی پارہ ایسا نہیں ملے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا ہے۔ کیوں، یہ میں آپ کو بعد میں ریزن بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ فوکس کیا ہے قرآن میں۔ اور بھی سارے انبیاء ہیں لیکن زیادہ تر فوکس یا تو ابراہیم علیہ السلام پر ہے یا موسیٰ علیہ السلام پر ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ تو اب میں آپ اتنی بات کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھانڈا پھوٹ جاتا ہے تو درباریوں تک اور فرعون تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ اب ظاہر ہے سب میں پتہ چل جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ انہی بنی اسرائیل کے ساتھی ہیں، بنی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہاں سے ایک آدمی جس کے بارے میں ہمیں سورہ مومن جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص ایسا تھا جو ایمان لے کر آ گیا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور انہی کے دربار میں شامل تھا، ٹھیک ہے۔ اپنے ایمان کو وہ نہیں بتاتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن انہی کے دربار میں بیٹھتا اٹھتا تھا۔ تو اسی کی روایتوں میں آتا ہے کہ وہی شخص تھا جو بھاگتا ہوا وہاں سے آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے آپ نکل جائیے، یہاں پر رہنے کی اب ضرورت نہیں ہے اور آپ کو مارنے کی پوری پلاننگ بن رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے نکل کر جو ہے وہ مدین کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مدین جو ہے وہ مصر کی باؤنڈری کے باہر آتا تھا۔ اب ظاہر ہے جو کنٹری اپنی باؤنڈری میں نہیں ہے، بادشاہ ادھر ٹیک اوور نہیں کر سکتا کسی کو، ہے نا۔ مان لیجیے اس کنٹری سے بھاگ کر کوئی
تو اسی کنٹری میں چلا جاتا ہے، تو یہاں کے جو ہے وہ اتھارٹیز اس کو نہیں پکڑ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مدین وہ شہر ہے جہاں پر شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور آج بھی ہے یہ شہر۔ مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پوری ایک سمجھ لیجیے سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی جلدی سے سن لیجیے۔ اب کیا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جاتے ہیں، مزہ آ رہا ہے آپ لوگ کو یا بور ہو رہا ہے؟ کچھ نیا سنا ہوا تو ہوگا ہی یہ سب کچھ، کچھ نیا کسی کو لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ مدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مدین کی طرف جب جاتے ہیں تو ایک کنویں پر سے ان کا گزر ہوتا ہے، کنواں پانی کے لیے۔ اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ پہلے اتنے زیادہ پانی کے انتظام نہیں ہوتے تھے، ایک دو تین کنویں ہوتے تھے جس میں سے لوگ پانی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پر ایک کنواں ہوتا ہے، بہت سارے آدمی جو ہے وہاں پر اپنے جانوروں کو وہ کرتے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں، پانی بھر رہے ہوتے ہیں، اور سائڈ میں جو ہے دو لڑکیاں کھڑی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کافی حیادار ہوتی ہیں دونوں لڑکیاں، اور وہ بیچاریاں کیا ہوتی ہیں، انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ آدمی ہٹے تو ہم اپنے جو ہے جانوروں کو پانی پلائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو وہ نبی ہی تھے، ہے نا، ابھی بنائے نہیں گئے تھے نبی، لیکن نبوت کی جو پہچان ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی ظاہر ہوتی ہے نا، کہ یہ بندہ جو ہے نبی بنے گا تو اس کے اندر الگ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر آپ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی بنانے سے پہلے بھی بہت پاکیزہ تھی۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ بیچاری یہاں کھڑی ہیں اور یہ جو ہے وہ یہ مطلب سارے مرد پانی بھر رہے ہیں اور وہ بیچاری ایک طرف کھڑی ہیں، تو وہ جاتے ہیں اور ان کے جانوروں کو جو ہے وہ پانی وغیرہ پلا دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر جاتی ہیں تو ان کے باپ جو ہے وہ بہت زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں تم ایسے کیسے کھڑی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں اور ہم ان مردوں کے بیچ میں جا کر جو ہے وہ ان کو پانی نہیں پلا سکتے، یہ ہٹیں گے تو ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، یہ ہٹے تو ہم پلائیں، تو پھر وہ خود پلا دیتے ہیں۔ وہ گھر جا کر اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ ایسا کریے کہ ایک غلام کام پر رکھ لیجئے، اور ہم ایک غلام دیکھ کر آئے ہیں اور اسی کو رکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اجرت دے کر اس کو ورک پر رکھ لیجئے، ٹھیک ہے، لیبر کے طور پر۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جاؤ اچھا اس بندے کو بلا کر لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں پیڑ کے نیچے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے یہ موسیٰ نبیوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ مانگا کیجئے ان دعاؤں کو، اتنی بابرکت ہوتی ہے، اتنی بابرکت ہوتی ہے۔ سوچئے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، شہر چھوڑ کر آئے ہیں، ہے نا، نہ چھت پر کوئی گھر، وہ نہ سر پر چھت ہے کوئی، ہے نا، نہ زمین پر کوئی فرش ہے، ٹھیک، نہ کسی کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، نہ کہیں رہنے کا انتظام ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اور حمایت کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر کر آتے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ شاید میں ہر کلاس میں جو ہے یہ دعا پڑھتی ہوں، اگر آپ لوگ دھیان سے سنتے ہوں گے تو آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کے لیے آتا ہے کہ اگر کسی کا رشتہ نہیں لگ رہا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کو چاہیے اس میں، مطلب جو بھی اللہ تو نازل کر دے میرے لیے خیر، میں جو ہوں اس کے لیے فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے، کچھ بھی دے دے اللہ تعالیٰ، کچھ بھی، کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر جیسے رشتے وغیرہ کے لیے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا بتائیے، رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، تو آپ یہ دعا جو ہے کثرت سے پڑھیے، جو بھی خیر اللہ تعالیٰ کو آپ کو دینی ہوگی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو گھر بھی دے دیا، ان کو روزگار بھی دے دیا، ٹھیک ہے، جاب بھی دے دی، پھر ان کو بیوی بھی دے دی، ان کو رشتہ دار بھی دے دیے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ان کا ہو گیا، گھر بھی ان کو مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اب وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر میں ایک لڑکی چلتی ہوئی آتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ چلیے ہمارے بابا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں تو ان کے بابا جان کہتے ہیں کہ ایسا کروں گا میں تمہیں ایسے تو نہیں رکھ سکتا،
ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے کے ماں باپ بھی کتنے زیادہ کانشیس رہتے تھے بیٹیوں کے معاملے میں. تو ایسے تو کسی کو نوجوان کو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت نوجوان ہے نا ایک بالکل سمجھ لیجیے لمبے چوڑے بہت اچھی پرسنالٹی کے. تو بولے ایسے تو نہیں رکھوں گا ایسا ہے میں تمہارے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دیتا ہوں لیکن میری شرط ہے. ٹھیک ہے شرط یہ ہے کہ 8 سال یا پھر 10 سال جو تمہیں بہتر لگے 8 یا 10 سال تم نے جو ہے میرے یہاں جاب کرنی ہے. ٹھیک ہے میرے یہاں تم جاب کرو گے 8 یا 10 سال اس کے بعد جو ہے تم اس کو لے کر جا سکتے ہو. اس طرح ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور ان کی جاب وہ 10 سال چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیے انبیاء کرام جو ہوتے تھے احسان کا معاملہ کیا کرتے تھے یعنی کہ ہر چیز میں کیا ہے بڑھ چڑھ کر کام. ٹھیک ہے تو خوبصورتی سے کام تو انہوں نے 8 کی جگہ 10 سال جو ہے ان کے یہاں اس طرح سے کام کیا. اور 10 سال کے بعد جو ہے پھر اب 10 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کی اولاد بھی اتنے بیچ میں ہو جاتی ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوبارہ سے اب کیا ہوتا ہے وہ جو فرعون راج کر رہا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے مصر میں جو فرعون میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلی کلاس میں کہ فرعون جو ہے وہ نام نہیں ہوتا تھا وہ لقب ہوتا تھا. ٹھیک ہے یعنی کہ بادشاہ کا مصر کے لقب ہوتا تھا فرعون. اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو فرعون ہوتا ہے جس کے دور میں موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہو گیا تھا وہ فرعون تو ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ فرعون مر جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا فرعون آ کر وہاں پر راج کرنے لگتا ہے. اب کیا ہو گئے حالات اچھے ہو گئے ہے نا اب ذرا کیا ہوتی اب ظاہر ہے وہ جتنی سختی کرتا یہ تو نہیں کرتا ان کے اوپر اتنی سختی. ٹھیک ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ چلو اب جو ہے اپنے گھر کی طرف چلا جائے اور اپنے لوگوں سے ملا جائے. اب بیوی بچوں کو لے کر نکلتے ہیں. راستے میں اندھیری جگہ ہوتی ہے راستہ نہیں دکھ رہا ہوتا بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. ایک پہاڑ پر کیا ہوتا ہے ان کو کچھ روشنی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے کچھ آگ نظر آتی ہے تو اپنے گھر والوں کو روکتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں رکیں تو میں وہاں سے کچھ آگ لے آتا ہوں اور آگ سے کیا کرتے ہیں راستہ بھی دیکھ لیں گے اور اپنے ہاتھ وغیرہ بھی سیک لیں گے ٹھنڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ ہوتا ہے طور کا پہاڑ. ٹھیک ہے اور طور پہاڑ جو ہے وہ بہت مشہور پہاڑ ہے نا اور جس کا قرآن میں آپ کو کئی مرتبہ ذکر ملے گا. مقدس وادی اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے نا اور بابرکت وادی کہا. ٹھیک ہے بہت زیادہ احترام اس وادی کا آج بھی موجود ہے وہ پہاڑ. ٹھیک ہے اور بہت بڑا پہاڑ ہے دونوں کنارے ہیں اس کے ایک کنارہ ایک شہر کی طرف ہے اور دوسرا کنارہ دوسرے شہر کی طرف دوسری کنٹری میں جاتا ہے. تو اس پہاڑ پر جو ہے ایک روشنی ان کو نظر آتی تھی. نہیں میں بتا رہی ہوں یہ واقعہ آپ کو میں نے سنایا تھا. ٹھیک ہے جب ہم نے وہ پڑھی تھی بیٹے جاؤ بعد میں دکھائیے گا ابھی مجھے پڑھانے دیجیے. اماں پارا پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے اور اماں پارے میں ہم نے سورہ فجر پڑھی تھی. ٹھیک ہے فرعون کے بارے میں جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. تو یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو پورا واقعہ پڑھایا تھا لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگ یہاں پر جوائن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہاں میں آپ کو بتائی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو نور ان کو دکھائی دے رہا تھا وہ جو آگ ان کو دکھائی دے رہی تھی جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ دور چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے پھر ان کو آواز آتی ہے اور وہ آواز ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے کلیم اللہ تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی تھی. اور کسی بھی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا. اب اللہ تعالیٰ وہاں ان سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو کیا بناتے ہیں نبی. یہ بھی پورا واقعہ آپ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا پورا ایک الگ واقعہ ہے الگ طریقے سے کوٹ کیا گیا ہے وہاں پر اور ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. ابھی صرف اتنا سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر نبی بناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ان کو 2 کام سونپتے ہیں. ایک تو یہ کہ جاؤ فرعون کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو ہدایت پر لے کر آؤ اور دوسرا ایک کام ان کو دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کرواؤ بنی اسرائیل کو فلسطین لے جاؤ. ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے تمام انبیاء اکرام کہاں آتے تھے فلسطین میں آتے تھے ہے نا. تو ان کو جو ہے یہ
غلامی سے جو ہے، غلامی کے شکنجے سے آزاد کرواؤ. بند کر کے رکھ دو پھر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو. یہ تو ہوتا ہی ہے جب پڑھائی کرنے کا ٹائم آتا ہے سب کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ہاں بند کر دو، بند کر دو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو. ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر نبی بناتے ہیں اور دو معجزے عطا کرتے ہیں. یہ معجزے سبھی کو پتہ ہوں گے، بہت مشہور معجزے موسیٰ علیہ السلام کے. ایک ان کی لاٹھی اور ایک جو ہے وہ ان کا ہاتھ جو ہے چمکیلا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب باہر نکالتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہاتھ بالکل چمکدار بن جاتا ہے. اور ان کی لاٹھی جو ان کے پاس رہتی تھی ہمیشہ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں موسیٰ یہ کیا ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ لاٹھی ہے میری، اور میں اس سے جو ہے وہ پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سارے کام، اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت سارے کام کر لیتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اس کو جو ہے زمین پر ڈالو. جب جیسے ہی زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سانپ دیکھتے الٹے پیر کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کریں گے جو ہے لاٹھی تمہیں، یہ پریشان نہیں کرے گا تمہیں، اور تم ہماری امن میں ہو، تم سلامت رہو گے، تم اس کو اٹھاؤ. ٹھیک ہے. تو پھر وہ اس سانپ کو اٹھا لیتے ہیں. ہاں جی، لاٹھی اور عصا. عصا عربی میں کہتے ہیں اور لاٹھی جو ہے ہم اپنی لینگویج میں کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈنڈا کہہ لیتے ہیں، لاٹھی کہہ لیتے ہیں، سیم چیز ہو گئی. اب جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کر جو ہے وہ پلٹنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان دیتے ہیں کہ موسیٰ تم سلامت رہو گے، ڈرو مت، اس کو اٹھا لو. جب وہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ پھر سے لاٹھی بن جاتی ہے. تو یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر کے بھیجتے ہیں اور کچھ ہدایتیں، کچھ بس جو ہے وہ احکام دیتے ہیں کہ یہ جا کر تمہیں موسیٰ کے دربار میں کہنا ہے. اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایک بات کہتے ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ صاف نہیں ہے، میرے بھائی کو کیا بنا دیجئے؟ میرا وزیر بنا دیجئے. ٹھیک ہے. میرا ساتھی، وزیر کہتے ہیں وزر سے نکلا ہے وزیر کا ورڈ. ٹھیک ہے. وزیر وزر سے نکلا ہے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. ٹھیک ہے. اور بوجھ سے نکلا ہے، وہ آیت سنی نا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ وزر وہی ورڈ ہے، اسی سے وزیر نکلتا ہے. وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا. ٹھیک ہے. ہیلپنگ ہینڈس. اگلی بات سمجھ میں؟ تو وہ ہیلپنگ ہینڈس کیا کرتے ہیں؟ آپ کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، آپ کے ورک لوڈ کو کم کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہے وہ مجھ سے بہت اچھا ہے فصاحت بلاغت میں، اور میرے بھائی کی زبان بہت اچھی ہے، وہ سمجھاتا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. رکھ دو. ویری گڈ. تو آپ کیا کریں کہ ان کو میرا وزیر بنا دیجیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کوئی بھائی کسی بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیے کوئی بھائی کسی پر کیا احسان کر سکتا ہے؟ بہت سے بہت اس کو اپنی پراپرٹی دے دے گا، ہے نا، اپنی مال دولت دے دے گا، اپنے بچے دے دے گا. ٹھیک ہے. بچہ دینا سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ایک اولاد کسی کو اپنی دے دینا، یہ سب سے بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ سب کچھ دنیا بھر کی چیز دے دیں ایک طرف، اور کسی کو نبی بنوانا ہے نا. نبی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی کسی کی سفارش سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی جو ہے وہ اپنی محنت کے بل پر نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی ڈگریز کی بل پر نبی نہیں بن سکتا، کوئی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. نبی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کس کو بنائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو نبی بنائے. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کہنے سے ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر اور ایک نبی بنا دیتے ہیں. ٹھیک. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جتنا حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی پر احسان کیا، اتنا احسان کسی بھی بھائی نے کسی پر نہیں کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا ہما، دیکھیے میں نے اس دن بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ انبیاء کرام جو ہے وہ ہر طرح کے اس طرح کے عیب سے پاک ہوتے ہیں. نہ ان کے خاندانی کوئی عیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہ فزیکلی ان کو کوئی عیب ہوتا ہے. جتنی بھی روایتیں آپ کو ملیں گی ساری اسرائیلی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے کوئلہ رکھ لیا تھا منہ میں اس لیے ان کی زبان توتلانے لگی تھی، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سوچیے نا اب ذرا کہ کتنی بڑی ان کے اوپر کیا دی جا رہی ہے، ذمہ داری دی جا رہی ہے. کبھی کسی نے آپ کے اوپر پہل ذمہ داری ڈالی ہو تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا. ٹھیک ہے. کہ یہ ذمہ داری ہم پر پڑی ہے تو کتنی گھبراہٹ کا حساب ہوتا ہے. انسان کی زبان سے سب سے پہلے یہ نکلتا ہے کہ یا تو کسی اور کو دے دیجئے ذمہ داری، ٹھیک ہے، اور یا پھر کیا کریے کہ میرا کسی کو ہیلپنگ ہینڈ بنا دیجئے. یہی ہوتا ہے نا.
پہلے پہل اگر کوئی ذمہ داری کسی نے ڈالی ہو تو آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ انسان گھبرا کر یہی کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہوپ لیس تو نہیں ہوتا لیکن تھوڑی سی اس کو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو ہاں کیا پوچھ رہی ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جی یہ اب دیکھیں نا آپ کے زبان میں تو انسان جب دیکھے انسان دین کی طرف نہیں آتا ہے اور نیا نیا دین اس نے سیکھنا شروع کیا ہوتا ہے تو اس کی زبان اٹک اٹک کر چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ پورے اچھے سے سیکھ جاتا ہے سب چیزیں تو پھر اس کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ فارورڈ ہو جاتی ہے نا، پھر وہ بنا جھجکے کیا کرتا ہے؟ سارے کام کر دیتا ہے۔ تو جو جھجک تھی اس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ باقی بنی اسرائیل کی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا۔ خیر جو بھی تھا ہمیں ان کی تکذیب بھی نہیں کرنی ہے، اس دن بتایا تھا نا کہ نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، لیکن ایک بات ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی عیب اس طرح کا نہ فزیکلی ہوتا تھا نہ خاندانی طور پر ہوتا تھا، خاندان بھی اونچے اونچے خاندانوں میں آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے وہ کمتر جگہ سے نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کا اس کو ثبوت بھی مل جائے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرعون کے دربار میں آپ کو وہاں پر ہو سکتا ہے ہارون علیہ السلام نے بھی کچھ باتیں کی ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کوٹ کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ دلیلیں دی اور یہ جواب دیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہاں پر ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی دلیلیں آپ دیکھیں گی نا، آپ حیرت ہو جائیں گی کہ جو بندہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے، مجھ سے ٹھیک سے نہیں بولا جاتا، اور دعائیں مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری والی، تو ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، ہے نا، زبان کی گرہ اللہ تعالیٰ کھول دے۔ تو اب جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں گی کہ فرعون کے دربار میں بنا جھجکے اور پورے اسٹرانگلی اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، ہارون علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ کتنی بڑی سپورٹ اللہ تعالیٰ کی ہے نا، کہ اگر کوئی حق بات، اور آپ کو پتہ ہے یہ تو حدیث ہے کہ بہادری کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ کسی کو جنگ کے میدان میں جا کر پچھاڑ کر آ جائیں، کشتی لڑیں اور جو ہے وہاں سے ونر بن کر آ جائیں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ کوئی ظالم اور کوئی جابر بادشاہ کے سامنے حق بات، حق کا کلمہ بلند کرے، ٹھیک ہے، یہ ہے بہادری، ٹھیک ہے، کسی کو للکارے، شجاعت بہادری ہے، یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ لڑے جھگڑے اور آ جائیں اور جیت کر آ جائے، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی ظالم بادشاہ ہے، کوئی جابر حکمران ہے، اس کے سامنے آپ کیا کریں؟ حق بات پیش کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے دین نے ایسا دور بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے خلیفہ کے سامنے زبانیں بلند کی ہیں، چاہے ان کو جیل جانا پڑا، چاہے ان کو بہت زیادہ سزائیں اٹھانی پڑی۔ ہمارے اسکالرز دیکھ لیجئے آپ، بہت سارے علماء دیکھیں گے آپ کے جیل کاٹ کر آئے ہیں، اور جیل میں ہی کچھ تو کیا ہے، جیل میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے بہادری کا یہ نمونہ ہمیں دے کر گئے، اور کسی کے آگے جو ہے وہ حق بات بولنے سے نہیں گھبرائے۔ آج بھی خاص طور پر آپ دیکھیں گی سعودی جو گورنمنٹ ہے، اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی کچھ بول دیتا ہے، آج ہم اپنی کتنے سارے اسٹیٹس لگاتے ہیں نا گورنمنٹ کے اگینسٹ ہر طریقے سے، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کو بولنے کی آزادی ہے، لیکن وہاں پر اس طرح سے گورنمنٹ کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا، اور جو بولتا ہے اس کو اٹھا کر وہ جیل میں بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں ان کا نام بھول رہی ہوں، کیا نام تھا ان کا، میں بھول گئی ہوں، تو انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس میں انہوں نے سعودی گورنمنٹ کو پوری طریقے سے نشانہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو وہ اور ہمارے خلیفاؤں نے ہمیں وہ کنسپٹ دیا تھا کہ اگر کوئی راہ چلتا بھی خلیفہ کا دامن پکڑ کے اس کو روکے تو خلیفہ اس کو انکریج کیا کرتے تھے کہ اچھا ہوا تم نے ہمیں یہ بات بتا دی، اچھا ہوا تم نے ہمارا کریکشن کر دیا، اچھا ہوا تم نے ہماری اصلاح کر دی۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ چیز دی تھی، ہے نا، ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں دیا تھا کہ کوئی ہمیں کسی بات کو ٹوکے، کوئی نصیحت کرے تو ہم الٹا اٹھا کر اس کو کیا کر دیں، جیل میں ڈال دیں۔ تو انہوں نے پوری سعودی گورنمنٹ کی جو جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ ساری ایک بک میں لکھی تھی، ان کو اٹھا کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور وہیں پر مر گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹ واقعہ ہے یہ، زیادہ دنوں کا واقعہ نہیں ہے، تو وہاں پر کوئی بھی گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں بول سکتا۔ ایسی جگہ پر اگر کوئی حق کی آواز اٹھاتا ہے اور حق کا کلمہ بلند کرتا ہے، اللہ کی نظر میں ایسا انسان بہادر ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بہادری آپ موسیٰ علیہ السلام کے
اس پر دیکھیں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو کام ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ زبان سے انسان کہہ تو دیتا ہے، لیکن کرنا کیا ہوتا ہے، بہت مشکل کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان کام ہوتا ہے، انسان جا کے کھڑا ہو اور کہہ دے اپنی بات، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو بہت بڑا دل اس لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انکریج دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی موٹیویشن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ تمہارے ساتھ ہوں میں، ہے نا، اور تمہیں سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، تو پھر آپ سوچیں کیا وہ کس سے ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہی سیم حالت آپ دیکھیں گی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں۔ خیر اب کیا ہوتا ہے کہ پھر آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون کو ساتھ لیتے ہیں، ہارون علیہ السلام کو، اور فرعون کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہی کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اور تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں پیش کرتا ہے۔ اب فرعون کو کیا لگتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو کوئی دلیل نہیں دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کچھ الٹی سیدھی ہی اٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اچھا تم ہمارے سامنے آ کر بول رہے ہو، وہ انسان جس کو ہم نے پالا تھا، ہے نا، اور ہمارے یہاں رہ کر اور ہمارا ہی کھا کر ہماری تھالی میں چھید، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ ان سے بولتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا تم وہ جو، ہاں، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون سا کرم اور کون سی نعمت تم نے مجھے دے دی، تمہاری وجہ سے تو بنی اسرائیل غلام تھے، تم ہی تو بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے تھے، تم ہی تو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، اگر تم قتل نہیں کرتے ہوتے تو میری ماں کبھی بھی مجھے پانی میں نہیں بہاتی، ہے نا، اور نہ میں کبھی تمہارے محل آتا، نہ کبھی تمہیں مجھے پالنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وہ جو اس نے بات کہی تھی کہ ہم نے تم پہ احسان کیا تھا اور تم یہ میرے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ پڑھیں گی سورہ نمل میں۔ ٹھیک ہے، سورہ نمل میں یہ واقعہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس طرح سے فرعون بار بار کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پہ احسان کیا۔ پھر فرعون کہتا ہے اچھا تم وہ جو یہاں سے قتل کر کے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور تم نے ہمارے بندے کا قتل کر دیا تھا اور ہم نے تمہیں کچھ بھی نہیں کرا تھا، تم تو مارنے کے قابل ہو، تمہیں تو قتل کر دینا چاہیے۔ وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بہت ساری نشانیاں انہوں نے پیش کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے فرعون نے پوچھا بھی کہ بتاؤ کون ہے تمہارا رب، کون ہے یہ رب العالمین جس کے بارے میں تم اتنے بڑے بڑے ڈکلیریشنز کر رہے ہو کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، کون ہے یہ رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ہے میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا، اور پھر ہر چیز کو کیا کیا، راستہ بھی دکھایا، ہر چیز اپنے اپنے راستے پر چل رہی ہے۔ سورج کو پیدا کیا تو سورج اپنے راستے پر ہے، چاند کو پیدا کیا تو چاند اپنے راستے پر ہے، ستارے اپنے راستے پر ہیں، انسان کو اختیار دیا وہ بس بھٹکتا ہے، باقی ہر چیز قدرت کی اپنے اپنے مطابق ہو رہی ہے۔ بیج اگر مٹی میں بویا جائے تو بیج الٹا نہیں اگتا کبھی بھی، ہے نا، سیدھا ہی اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جڑیں نیچے جاتی ہیں، اس کا تنا اوپر آتا ہے، وہی پھل پھول جو ہے وہ اس میں نکل کر آتے ہیں۔ جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بلڈ اپ کر دیا، جس کے اندر جو بلٹ ان کر دیا اسی طرح سے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی پیش کرتے ہیں کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا، اور جو کیا کر رہا ہے، سب کو جس نے راستہ بھی دکھایا۔ اب طیش چڑھ جاتا ہے ان کو، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اپنا عصا دکھاتے ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اب کیا کرتا ہے، اب کچھ بھی نہیں بچتا کہ ان کو غلط ثابت کیا جائے۔ تو فرعون کہتا ہے اچھا یہ تو جادوگر ہے نا، یہ تو لگ رہا ہے مجھے کہ جادو دکھا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادوگری کا بہت زیادہ زور چلا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے ہیں وہ اسی کے اکارڈنگ، اسی دور کے اکارڈنگ دیے ہیں، جس دور میں جس چیز کا چلن ہوا کرتا تھا اسی دور کے اکارڈنگ معجزے بھی نبیوں کو ملے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جادوگر ان کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو ان کے درباری کہتے ہیں کہ ایسے ہی اس کو مار دیں گے تو ان کی قوم میں کیا ہو جائے گی، بغاوت ہو جائے گی، ایسا کرتے ہیں ان کا کراتے ہیں ہم کمپٹیشن، ان دونوں کو تو روک لیجئے آپ، اور ہر جگہ سے کیا کریے، جادوگروں کو بلا کر لائیے اور جادوگروں کو جو ہے ان کا ان سے کمپٹیشن کرائیے، ٹھیک ہے، پھر سب کو پتہ ہی چل جائے گا کہ یہ جادو ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ان دونوں کو روک کر اور ہر جگہ سے پوری دنیا بھر سے بڑے بڑے جادوگر بلائے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اچھے سے رکھا جاتا ہے، پھر ایک دن سلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کون سا دن سلیکٹ کریں، تو وہ بتاتے ہیں کہ صبح کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ دن کا اجالا ہو،
اور بڑی اچھی سے سمجھ لیجیے کہ وہ والا دن ہو جو سب کے جشن منانے کا دن ہوتا ہے، سب دور دور سے آ کر لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صبح کا ٹائم کیوں؟ کیونکہ صبح میں کیا ہوتی ہے، سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اب شام کا ٹائم ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے اچھا ہمیں اندھیرے میں نا صحیح سے دکھا نہیں، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں چانس رہ جاتے ہیں کہ انسان کو بات کلیئر نہیں ہو، تو صبح کا ٹائم انہوں نے رکھا تاکہ روشنی میں سب کو دکھائی دے۔ اور پھر اس دن کو سلیکٹ کیا جس دن سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکا دکا لوگ ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے بات اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوتی، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ ابھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ذہانت بھی، انٹیلیجنس بھی دیکھ لیجیے کہ مطلب بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ وہ جادوگر ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے تم اپنا کرشمہ دکھاؤ گے یا ہم اپنا کارنامہ دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، تم لوگ پہلے کرو پھر بعد میں کروں گا۔ اب وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب سارے کے سارے لوگ، کوئی اپنی رسیاں، کوئی اپنی لاٹیاں لے کر آتا ہے اور وہ ڈال دیتا ہے، وہ ساری کی ساری سانپ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا ایک چیز اور ابھی یہاں رک کر مجھے بتائیے کہ جو انسان جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کے سامنے وہ کام کیا جائے تو اس کو اچھے سے معلوم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ ہوں، بتائیے۔ مان لیجیے میں شاعر ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت اچھی پوئٹری کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اب میرے سامنے کوئی شعر پڑے گا یا اس طرح کی ہی کوئی چیز پڑے گا تو مجھے اچھے سے پتا چل جائے گا، ہے نا، کہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں یا یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کون تھے؟ جادوگر تھے، ہے نا، اور ان کو جادو میں اور حقیقت میں فرق کرنا اچھے سے آتا تھا۔ ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ جادوگروں کو ہی تو پتا ہوگا نا کہ کیا چیز جادو ہے اور کیا چیز حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جادوگر لوگ جو ہے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں فرعون سے کہ یہ بتائیے اگر ہم جیت گئے نا تو جیت گئے اگر ہم تو پھر آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو بولے بہت سارا مال دوں گا اور تمہیں جو ہے منسٹری سونپوں گا پوری، ٹھیک ہے، تو پوری منسٹری دوں گا، تمہیں وزیر بنا لوں گا اپنا، ٹھیک۔ تو اب یہ چاپلوسی میں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اللہ کی قسم آج تو ہم ہی جیتیں گے، یہ قسم ہے اس میں کھا کر وہاں پر پورا یقین اس کو دلا کر آ جاتے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پہلے تم دکھاؤ، اور وہ سارے کے سارے کیا بن جاتے ہیں؟ جادو سے سانپ بن جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو سیم ہی چیز ہو گئی، جو میں کرنے والا تھا یہی انہوں نے کیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت، تم اپنی لاٹھی پھینکو۔ جب وہ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے سے اژدہے میں چینج ہو جاتی ہے، اور جب وہ اژدہا بن جاتی ہے وہ سارے سانپوں کو نگل جاتی ہے۔ جادوگر یہ سب کچھ دیکھ کر فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون۔ ٹھیک ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادو نہیں تھا، یہ تو بالکل حقیقت تھی۔ ٹھیک ہے، اب فرعون ان کو دھمکیاں دینے لگتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کر تمہیں سولی پر چڑھوا دوں گا، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، تمہیں شہر سے نکال دوں گا، یہ تو لگ رہا ہے تمہارا استاد ہے، ٹھیک ہے، اسی نے تمہیں یہ سارے جادو سکھائے ہیں۔ اب اس طرح سے جو ہے ان کو جھٹلانے میں لگا رہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کے شاگرد ہو، تبھی تو اس کے جادو نے تمہارے جادو کھا لی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا باپ ہے اور جو ہے وہ تمہارے ساتھ میں یہ ٹریٹمنٹ کروں گا۔ تو وہ ڈرتے نہیں ہیں بالکل بھی۔ ابھی دیکھیے جو چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے اور ایمان لاتے ہی ابھی کچھ کیا نہیں انہوں نے، صرف ایمان لے کر آئے ہیں، زبانی ایمان کی آپ طاقت دیکھیں۔ آج دیکھیں افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے اوپر کہ ہم ایمان بھی ہے ہمارے اندر، بہت کچھ آتا بھی ہے ہم سے، پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں بہت ساری باتوں پر، لیکن وہ والا جو ہے نا ایمان جو ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، وہ چیز ہمارے اندر سے غائب ہو گئی ہے، ہم بہت ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ وہی لوگ جو ابھی چاپلوسی کر رہے تھے فرعون کی، وہی اب فرعون کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اسے، قرآن میں ورڈ ہے اقضی ما انت قاض، جا تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو بھی تو کرے گا تو دنیا میں ہی تو کر لے گا نا، ہمارا دنیا میں ہی بگاڑ دے گا، ٹھیک ہے، اور جو بگڑنا ہوگا ہماری تقدیر میں لکھا ہوگا تو تبھی بگڑے گا، تبھی بگڑ پائے گا، ورنہ اللہ نے نہیں لکھا ہے تو بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، جا کر لے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈرتے تھے یہ دھمکیوں سے، تو اتنا زیادہ ایمان آپ دیکھیں صرف کل وہ یہ کہنے سے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے، ابھی آگے بڑھے بھی نہیں ہیں، کس درجے کا سوچئے کہ ایمان ان کا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل کر لے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ
فرعون کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں اب تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اگر کچھ بگڑے گا بھی تو دنیا میں بگڑ جائے گا، آخرت میں تو ہماری کیا ہو جائے گی، زندگی سنور جائے گی، ہے نا، ہمیشہ کی جنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ راتوں رات ان کو لے کر نکل جائیے، اور اس روڈ بتا دیتے کہ اس روڈ سے تمہیں نکلنا ہے۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل جاتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون کو خبر مل جاتی ہے، فرعون اپنا پورا لشکر، سوچئے یہ اسلامو فوبیا دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اسلامو فوبیا کا ہی ایک مظہر ہے۔ فرعون کیا کرتا ہے، اب چھوٹے موٹے درباری اور اس فوج کو لے کر نکلتا تو تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جگہ جگہ سے جتنی اس کی فوج تھی سب کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ان چند گنتی کے لوگوں کو مارنے کے لیے نکل کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظاہر ہے اتنے سالوں سے کیا جھیلی ہوئی تھی، غلامی کا گھونٹ پی رہی تھی نا، اور ظاہر ہے جو قوم اتنے سالوں سے غلام ہو، جس کی جنریشن سے غلامی چلی آ رہی ہو، ان کے اندر کیا آ جاتا ہے، بزدلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت بزدل ہوتے ہیں۔ تو یہی بنی اسرائیل کا حال تھا، بزدلی میں بہت آگے، ایک نبی ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کو راستہ دکھا رہے ہیں، وہ لے کر جا رہے ہیں، تب بھی کیا ہے ان کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ، ڈسکریج کرنا، ٹھیک، اس طرح کی حرکتیں۔ اب آگے آ جاتا ہے سمندر، ٹھیک ہے، اور پیچھے آ جاتا ہے فرعون کا لشکر، آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی کنڈیشن آ جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہائے موسیٰ، تم نے تو ہمیں پھنسا دیا، تم نے تو ہمیں برباد کر دیا، اچھے خاصے ہم وہاں پہ رہ رہے تھے، ہے نا، تم یہاں سے یہاں لے کر آئے اور تم نے ہمیں یہاں بیچ مجدار میں چھوڑ دیا، اب ہمارا کیا بنے گا، ادھر گئے تو ڈوب جائیں گے، یہ پیچھے سے تو فرعون آ ہی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں لگ گئے تو یہ تو ہمیں مار ہی دے گا، اب تو یہ چھوڑے گا ہی نہیں، اگر چھوڑ بھی دیا اس نے تو وہ حالت ہماری کرے گا جو اس سے بھی بدتر ہماری حالت کر دے گا، جو جس حالت میں تھے ہم، ٹھیک ہے۔ اب بہت زیادہ واویلے مچانے لگتے ہیں۔ تو فرعون اب یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر توکل دیکھیے، اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ راستہ نکل گیا تھا سمندر میں اور وہ پار ہو گئے تھے، ہمیں تو بڑا ایزی لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن سوچ سکتے ہیں آپ، کہ قوم جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہی ہے، آگے سمندر دکھ رہا ہے، پیچھے فرعون کے لشکر آتے ہوئے دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ آ رہے ہیں کہ بس ان کو سب کو مٹا دیں گے، اب سب کو ختم کر دیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا کنڈیشن اس وقت رہی ہوگی۔ اس کنڈیشن میں جس وقت انسان آل فال کہہ دیتا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کے صرف اس بات پر کوئی اسباب نہیں ان کے پاس، کچھ بھی کوئی ذریعہ نہیں ان کے پاس، کہاں سے نکل کر جائیں، صرف ایک لاٹھی، اس معمولی سی لاٹھی سے ہی کیا کر دیتا ہے، ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے توکل، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے، کانشیسنس کی زندگی گزارتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی لاٹھی سمندر پہ ماریے، اور جیسے ہی وہ اپنی لاٹھی مارتے ہیں سمندر دو جگہ پر بٹ جاتا ہے، بیچ میں سے راستہ بن جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل جاتے ہیں، اور جو ہے فرعون بیچ میں ہوتا ہے اور سمندر پھر سے برابر ہو جاتا ہے، سارے کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی توجہ دلائی ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں رہائی دی آل فرعون سے۔ اب آپ سمجھ سکتی ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی یا بنی اسرائیل کی قوم کی کیا کنڈیشن تھی، اور ان کے لیے یہ نجات سمجھ لیجئے عید کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے 10 تاریخ کا 10 محرم کا روزہ ہمیشہ رکھتے رہے وہ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، یہ 10 محرم کا دن تھا، ٹھیک ہے، جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، اگلی ہی آیت میں آپ پڑھیں گی نا کہ جب ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ چلے گئے اور بعد میں آپ کا دشمن مرا، آپ کے دل سیٹسفائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں مرا بھی ہے یا نہیں مرا ہے، ریومر پھیلا دیا ہے کسی نے، افواہ پھیلا دی ہے،
ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کا تماشا، اس کی بربادی کا منظر دیکھ لیا، اب آپ کو پختہ یقین، پکا یقین ہو گیا کہ اب یہ ہمیں نہیں ستائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک دیکھ لیں، آنکھوں سے بھی دیکھنا کیا ہو جاتی ہے، ایک نعمت تھی ان کے لیے، سمجھ لیے سب سے بڑی۔ تو یہ ان کے لیے سوچے کتنا بڑا عید کا اور جشن کا دن رہا ہوگا۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا تھا، روزہ رکھا تھا، اور ان کی قوم نے اسی سنت کو اپنا کر وہ روزہ رکھا، اور جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رکھتے تھے، اور ان کا دیکھا دیکھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس خوشی میں شریک ہونے کے، اس لیے ہم بھی جو ہے اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اس سال ہم نے بھی رکھا ہے نا، اور جس نے نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو قبول کر لیا، جس کو نہیں ملا موقع رکھنے کا، کوئی طبیعت خراب تھی یا پیریڈس وغیرہ ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نیت سے قبول کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں ہماری امت بھی رکھتی چلی آئی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک عید کا دن ثابت ہوا۔ اس دن وہ جشن وغیرہ منایا کرتے تھے، سیلیبریشن کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیجیے اپنے آپ میں ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کی طرف، جو بھی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، اس طرف بھی ان کی توجہ دلا رہے ہیں، ان کی کمیاں ان کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کی جو خامیاں تھی وہ بتا رہے ہیں، اور ان کو کچھ حکم دے رہے ہیں اور کچھ یاد دلا رہے ہیں۔ تو اسی یاد دلانے میں نعمتوں کے ایک یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلائی کہ یاد کرو، جب میں نے آپ کو بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کو لکھوایا تھا۔ ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کو آیت سینڈ کری تھی ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنے کے لیے، وہاں پر میں نے اس کے بعد بریکٹ میں لکھا تھا یاد کرو۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی یہ از آتا ہے، ایک ہوتا ہے ایزا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ایزا، ایزا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، لیکن از جب آتا ہے اس کے آگے ایک فعل چھپا ہوتا ہے، اذکر۔ ٹھیک ہے، اذکر، یاد کرو، یہ فعل چھپا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ، اور جب، اذکر یاد کرو، ٹھیک ہے، اور یاد کرو جب۔ سمجھ میں آ گیا؟ کنیکٹ ہو گیا آپ کا سب کا یہاں تک کا واقعہ؟ بس میں اس کے آگے نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اس کے آگے جو ہے، اس کے آگے کا واقعہ آگے آئے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کی تفسیروں میں آئے گا، میں وہاں پر آپ کو اس کے آگے کا واقعہ بتاؤں گی۔ ابھی یہاں تک مجھے لے کر آپ کو آنا تھا، ٹھیک ہے، سمندر تک لے کر آنا تھا آپ کو، تو وہ سمندر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرعون ڈوب گیا ہے، مجھے فرعون کو ڈبوانا تھا۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کریے ہما جلدی سے۔ میں بول رہی ہوں آج ہی کر دوں یا پھر کل؟ نہیں آج ہی کر دیجیے، ٹھیک ہے کل میں پھر تفسیر بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور اس جب، یاد کرو جب، نجیناکم، نجی نجات دی، نا ہم نے، کم تم کو، من آل فرعون، من سے، آلی قوم سے، فرعون فرعون کی، یسومونا یسومونکم، یسومونا وہ بڑی تکلیف دیتے تھے، کم تم سب کو، یسومونا میں یا ورب ہے، اور سین واؤ میم اس کا روٹ ورڈ رہے گا، واؤ نون از یوز فار جمع۔ یسومونکم وہ بڑی تکلیف دیتے تھے، سوءل بری، العذاب سزا، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، یذبحون میں بھی یا ورب رہے گا، اور ذا با اور خائص کا روٹ ورڈ ہے، واؤ نون از یوزڈ فار جمع، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم ابناء بیٹوں کو، کم تمہارے، وا یستحیون اور یستحیون وہ زندہ رکھتے تھے، یستحیون میں یا ورب ہے، اور ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واؤ نون جمع کے لیے آیا ہے، نساءکم نساء عورتوں کو،
کم تمہاری، وفی ذالکم و اور فی میں، ذالکم اس، فی ذالکم اس میں، بلاء آزمائش، من ربکم من سے، رب کی، کم تمہارے، عظیم بہت بڑی۔ اس کے ترجمے کا مفہوم ہوگا، اور یاد کرو ہمارے ان احسانات کو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات دی۔ وہ لوگ تمہیں بہت تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر دیتے تھے، یعنی قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی تمہاری۔ بس ہو گیا۔ جی ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بارک اللہ فیک۔ تو یہ اس آیت کا میں نے آپ کو تفسیر میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ان پر کیوں فرمائی کہ تمہیں جو ہے نجات دی تھی، ہے نا، کب دی تھی، یہی جو غرق کرنے کا واقعہ، ٹھیک ہے، آل فرعون سے، اور کس حال میں تھے تم اس وقت، کہ بہت زیادہ تمہیں دکھ دیتے تھے، بہت زیادہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے، اپنی لونڈی بنا لیا کرتے تھے، ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور تمہاری بہت بڑی آزمائش چل رہی تھی۔ تو ایسی، اب دیکھیں، اتنی بڑی آزمائش میں انسان گھرا ہوا ہو، اور ایسی صورت میں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو نعمت دے رہا ہے اور آپ کے پاس آلریڈی آسانیاں ہیں، تو آپ کو اس نعمت کی اس قدر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے، آگے بات سمجھ میں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ آپ بہت پریشانی میں، بہت آزمائش کی سچویشن میں چل رہے ہیں، اور اس سچویشن میں کہ مطلب آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے آپ کی عورتوں کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے نا، اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے، آپ اتنے رائل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، رائل انبیاء کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بالکل کیا ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے بالکل سی گریڈ ڈی گریڈ والوں لوگوں کی طرح سلوک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب آپ ہیں آفیشلس، ٹھیک ہے، فرسٹ ڈگری کے آفیسرس ہیں آپ، اور آپ کو کام دیا جا رہا ہے کہ جاؤ نالیاں صاف کرو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، انسان کی بہت سخت آزمائش۔ ایسی آزمائش میں اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے چھٹکارے جیسی نعمت عطا کر دے، تو اس نعمت کا کسی اور نعمت سے کمپیریزن، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں، کسی اور نعمت سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان سمجھ لیجیے اس کے پاس اچھی خاصی جاب ہے، ٹھیک ہے، اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کا پیٹ پل رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور سمجھ لیجیے کوئی 10,000 روپے کما رہا ہے، اب اس کی جاب لگ جاتی ہے 12-13 ہزار روپے کی یا 15 ہزار کی جاب لگ جاتی ہے، تو اتنا خوش نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور ایک انسان جو سڑک پر بھیک مانگ رہا ہے اور اس کی لگ جاتی ہے صرف 5,000 کی جاب، ٹھیک ہے، تو آپ سوچئے کہ ان دونوں کی خوشی کے ٹھکانے الگ الگ رہتے ہیں، ہے نا، دونوں کی خوشیوں کا جو ٹھکانہ رہے گا، وہاں پر خوشی کیا ہوگی، تھوڑی سی کم ہوگی، ہے نا۔ اگر سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار بندہ ہے تب تو بہت زیادہ خوش ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے اس کے اندر شکر، تو وہاں پر کم خوشی ہوگی، لیکن اس والے بندے کو کتنی خوشی ہوگی نا۔ اسی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ جس کے اوپر اتنی بڑی آزمائش چل رہی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے اس آزمائش سے اور نجات دے دے، اور اس طرح نجات دے کہ جو لوگ ستا رہے تھے ان کی ہی آنکھوں کے سامنے مر جائیں وہ سارے کے سارے، اور دل کیسا ٹھنڈا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کو کبھی کسی نے ستایا اور اس کے اوپر کوئی تھپڑ اوپر مار دے آپ کے سامنے، کیسے دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا، ہے آج ملا سکون، ٹھیک ہے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ سوچیں کہ ان کو جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ جس نعمت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی کوئی نعمت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا، آگے بات سمجھ میں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے کہ نجینا، ہم نے نجات دی، کم، تمہیں، اب یہ کم کون ہے، ہم ہیں، ہمیں نجات دی، کس سے کہا جا رہا ہے یہ، بس میں یہی بتاؤں گی آج کم کس سے کہا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کل انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آیت مدینہ میں اتر رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ تو نجات تو ان کو بھی نہیں ملی تھی، وہ مدینہ کے یہودی تھوڑی تھے اس جگہ پر، وہ تو ان کے باپ دادا پتہ نہیں لانگ 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 ڈسٹینس والے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے نا، ہمیں اس سے کوئی مطلب، نہ ان یہودیوں کو نجات دی اللہ تعالیٰ، ان یہودیوں کو کیوں یاد دلا رہا ہے، اس کا جواب میں دے چکی ہوں،
بس مجھے دوبارہ سے ریپیٹ کروا دیجیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیوں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دی، حالانکہ وہ تو اس جگہ پر تھے ہی نہیں، ان کی تو ہزاروں سالوں پہلے کے لوگ تھے وہاں پر، 2000 سال سے بھی زیادہ کا سمجھ لیجیے زمانہ گزر چکا تھا. اس کا جواب میں آپ کو دے چکی ہوں. دیکھوں کس کو یاد ہے. نہیں. پڑھتے نہیں ہیں نا آپ دھیان سے. میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ جو احسان ہمارے باپ دادا پر ہوتا ہے وہ ہم پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر باپ دادا نجات نہیں پاتے تو آج وہ بھی تو غلامیوں کی بیڑی میں جکڑے رہتے نا. ٹھیک ہے، انہی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس غلامی سے نجات نہیں دیتا تو آج وہیں پر تو یہ والے بھی یہودی ہوتے نا. ایک جنریشن مر جاتی، دوسری جنریشن آتی، وہ غلامی کرتی. ایک فرعون مرتا، دوسرا فرعون آتا، وہ حکومت کرتا. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نجات نہیں دیتا تو یہ یہودی جو اس وقت مدینہ میں ہے، جو مان کر نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی کیا ہوتے، غلامی کی بیڑیوں میں ہی جکڑے رہتے. آپ کو سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا آتی ہے قرآن میں، وہاں پر آپ پڑھیے. سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. ٹھیک ہے، وہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اوزعنی میری مدد فرما، کس کے لیے، ان اشکر نعمتک التی انعمت، ان نعمتوں پر میں، تاکہ میں تیرا شکر کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی ہے. ٹھیک ہے، مجھے انعام کی ہے، اور والا والدیہ میرے باپ دادا پر انعام کی ہے. کیوں کر رہے ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا ابراہیم وہ سلیمان علیہ السلام؟ کیونکہ جو نعمتیں آپ کے باپ داداؤں کو ملی ہوتی ہیں اس کا پھل کون کھاتا ہے؟ اولادیں کھاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس ایگزامپل سے سمجھیے، اگر باپ دادا بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جاگیردار ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی پراپرٹی کے وہ مالک ہوتے ہیں، ان کا فائدہ آج کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ یہ رامپور کے نواب جو ہے وہ کوٹھی خاص باغ بنا کر چلے گئے ہیں. کوٹھی خاص باغ کون یوز کر رہا ہے؟ رضا لائبریری کی کمائی کس کے حصے میں جا رہی ہے؟ کچھ پرسنٹیج رضا لائبریری کا کس کو ملتا ہے؟ نوابوں کو ملتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ، سوری میں نے رامپور کا ایگزامپل دے دیا، اور میں کیا ایگزامپل دوں آپ کو. سب جگہ تو قبضے ہی کر رہی ہے گورنمنٹ، ہے نا. خیر، میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب کسی ماں باپ کی بہت زیادہ پراپرٹی ہوتی ہے اس کا فائدہ اس کے بچے ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ڈائریکٹ ان کو نعمت ملی ہے تو انڈائریکٹلی ان کے بچوں کو ملی ہے وہ نعمت، ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر اب سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ اگر فرعون کو غرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ان کی قوم کیا تھی؟ غلام تھی. تو آج بھی کیا ہوتے؟ یہ غلام ہوتے، ہے نا. ان کے بچوں کو، ان کے بیٹے کو فرعون مار دیا کرتا تھا. ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہوتے؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، بہت کم لوگ زندہ ہوتے، اپنی اپنی فکروں میں زندگی گزار رہے ہوتے. تو اسی لیے ان سے کہا گیا کہ آج تم اس لیے سروائیو کر رہے ہو اتنے اچھے سے، اس لیے جی رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی تھی، تمہارے باپ دادا کو نجات دی تھی، تمہارے باپ دادا پر احسان کیا تھا. اور کس سے نجات دی تھی؟ من آلی فرعون، آل فرعون سے. ٹھیک ہے، صرف فرعون سے نہیں نجات دی بلکہ اس کے تمام جو کارندے تھے، ان کے وزیر، ان کے مشیر، فرعون کے فالوورز، فرعون کے فینس، فرعون کے گھر والے، اس کے عقیدت مند، اس کے حمایت گیر لوگ، اس کی پوری قوم، اس کی پوری فوج. ٹھیک ہے، فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی آرمی تھی. تو اس تمام لوگوں سے کیا کی تھی؟ نجات دی تھی. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ صرف فرعون کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے تو کوئی اور جا کر رول کرنے لگتا، ہے نا. اگر کوئی رولر نہیں بچتا تو ظاہر ہے اس کی آرمی ان کو نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے، تو پوری قوم کو کیا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو ہے پوری قوم سے ان کو نجات دی تھی. ٹھیک ہے، اکا دکا لوگوں سے نہیں بلکہ پوری کی پوری آل سے. اور آل کے نا دو معنی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آل ایک اہل بیت، گھر والوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آتا ہے آل پیروکار کے لیے. یہاں پر گھر والے مراد نہیں ہیں، فرعون کے گھر والے زیادہ نہیں تھے. بس حدیثوں میں جو روایتوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ بچے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، فرعون کے، اور بس ایک بیوی تھی جو بہت زیادہ نیک تھی. تو یہاں پر آل سے مراد ہے اس کے فالوورز، اس کے پیروکار. ٹھیک ہے،
تو جو بھی اس کے کارندے تھے، جو بھی اس کے منسٹرز تھے، جو بھی اس کو مشورے دیا کرتے تھے، سب کے سب کو اٹھا کر لے آیا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی وہ ہے نا، آیت آپ نے پڑھی ہوگی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ایک چلتا ہے دشمن چال اور ایک تدبیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ انسان اپنے دماغ سے پلاننگ کرتا ہوتا ہے اور ساری کی ساری پلاننگ کیا ہو جاتی ہے؟ چوپٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ ان کو کیا کرنے آئے تھے؟ سب کے سب کو مارنے آئے تھے، پوری فوج، سب، ہر کسی کو، سب کو اٹھا کر لے آیا تھا، پوری شہر خالی کر کے، پیچھے اب کوئی نہیں بچا تھا۔ ٹھیک ہے، تو سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجینا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نجانا اور ایک ہوتا ہے نجینا، جیم پہ کیا آ گیا؟ تشدید آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جہاں پہ آپ جس فعل میں آپ کو تشدید والا فعل دکھے گا، فضلنا، ہے نا، تو اس ایسے نہیں کریں گے کہ نجات دی، بلکہ خوب نجات دی، بہترین نجات دی، ٹھیک ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو جہاں پر یہ تشدید ہوتی ہے معنی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو کل کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگ سب پریزنٹ رہیے گا، جنہوں نے اس سے پہلے کے لیکچر نہیں سنا ہے وہ بھی سن لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پوری اسٹوری ایک بار اور ذہن میں تازی ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو اس آیت میں جو قصہ بیان کر رہی ہوں میں، وہ پچھلے اسٹوری میں نکل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پیچھے والی کلاس میں جو میں نے اسٹوری بتائی تھی، اس اسٹوری میں یہ قصہ نکل چکا ہے، ایک بار آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ جنہوں نے سن لیا ہے، ٹائم نکلے، اگر کبھی کھانا بنا رہی ہوں یا کپڑے وغیرہ دھو رہی ہوں یا کوئی اور کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پلے کر لیجئے، جنہوں نے سن لیا دوبارہ سن لیجئے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اب مجھے بتائیے کہ سب کو سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے، یا کوئی چیز اسکپ ہوئی ہو تو مجھے پھر سے بتا دیجئے۔ کلاس میں بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں اور مجھے بہت افسوس سا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں، یا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بتائیں کہ بات نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کلاس میں، تو اس حساب سے پھر جو ہے وہ پڑھایا جائے، ہلکا ہلکا کر کے پڑھایا جائے پھر، تو بتائیں بھی تو کچھ۔ کلاس چھوڑ دیتے ہیں سب کے سب لوگ، مطلب سمجھ لیجیے 11 بندے ہیں اس وقت کلاس میں، جس میں سے ایک آؤٹ سائڈر ہے، مطلب وہ ہماری گروپ میں نہیں ہے، وہ آج کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، وہ طلحہ۔ ایک نیو اسٹوڈنٹ ہے فرحت، ٹھیک ہے، فرحت پریزنٹ ہے آپ؟ آج ہی جوائن کیا ہے انہوں نے، دو تو یہی کٹ کر دیجئے، کتنے بچے؟ 9 بچے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے استقامت عطا فرمائے، اور اگر کوئی کسی بھی وجہ سے دور ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ واپس لوٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔